گناہ کرنے تک لے کر کے جائیں گی۔ یہ وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا خیال ہم نے اور آپ نے نکال دیا۔ اچھا ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ رب پاک کسی فرشتے کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، ہم جو بول رہے ہیں اللہ اسے بھی سن رہا ہے، ہم جو سوچ رہے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، ہم کیا کریں گے اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے، 10 سال کے بعد کیا کریں گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، انسانیت کیا کرے گی اللہ پاک ان سب کو جانتا ہے۔ تو جب اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے کہ سب کچھ ہمارے حالات سے باخبر ہے، اور پھر جب بندہ بے خبر ہو جاتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی ذات کا کوئی نقصان نہیں۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جہاں پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر لوگ ذرا چوکن ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں ہماری غلط بات یا غلط حرکت کیمرے کی قید میں نہ آ جائے۔ تو بندہ بالکل چاک اور چوبند رہتا ہے۔ تو جب ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز کے ذریعے سے بندہ جب سنبھل کے رہتا ہے تو پروردگار عالم تو ہر وقت ہر گھڑی بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، رہیں جائیں کہیں بھی اللہ کی ذات کا خیال نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہی تصور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی ہونا چاہیے۔ وہ اپنے امتیوں کے تمام اعمال اور حال سے باخبر ہیں۔ رب پاک نے جو انعام دیا ہے اس کی کوئی مثال پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جانتے ہیں اور جتنا اللہ پاک نے انہیں علم دیا، جتنا نور دیا، اس کی مثال ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایسے نور والے نبی نے ایسا نور پلایا انسانیت کو کہ پروردگار عالم نے پورے عالم کے اندر نور نبی سے انسانیت کو روشن فرمایا۔ تبھی تو شاعر نے اشارہ کیا تھا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، یعنی کہ آپ کے آنے سے پہلے وہ لوگ خود راستے پہ نہیں تھے، خود غلط رسموں کے شکار تھے، خود جاہل تھے، گنوار تھے، دشمنیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، نفرتوں میں گھرے ہوئے تھے، گناہوں میں ملوث تھے، ایک جانور کی طرح زندگی جیتے تھے، انسانیت سے واقف نہیں تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ جام پلایا، انہیں وہ بات بتائی، انہیں وہ اللہ کی جانب سے عطا کیا ہوا نور انہیں عطا کیا، تو پھر ان کی طبیعت بدلی، ان کی کیفیت بدلی، ان کے دل کے حالات بدلے، ان کی زبان میں فرق آیا، ان کی نظریں جھک گئی، ان کے دل اللہ کے ڈر سے شرشار ہونے لگے، ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر آنے لگا، ان کی زبانوں پر درود آنے لگا، ان کے قدم اللہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگے، ان کے کام اچھائی کی طرف ہونے لگے، ہمدردی کا مادہ پیدا ہوا جو ظلم، تشدد، بربریت، زندہ دفن کرنے والے معاملات سب کو ختم کیا۔ یہ سب ایسے تھے خود بھی بچے اور دوسروں کو بچایا۔ تبھی تو کہا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اے مسلمانوں، یہ چیز اور یہ سسٹم اور یہ سویدھا آج بھی اللہ کے در کے اندر اویلیبل ہے، لینے والا بندہ چاہیے۔ اس سویدھا کا ریچارج کرنے والے مسلمان چاہیے۔ اپنے دل کو پاک و صاف کریں، نظر کو پاک و صاف کریں، سنت و شریعت پہ عمل کریں، دنیا کی فکر نہ کریں، رب کی ذات پہ یقین رکھیں، اللہ کے پیارے محبوب کی ذات پہ یقین رکھیں کہ ان کی بات پر جب یقین کرتے ہیں تو رب اس بندے کو مٹاتا نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز نے پیر صاحب قبلہ کی شان میں جو آپ کی سامنے ایک اجمالی خاکہ پیش کیا تھا، وہ ایک بنتے دیکھا تھا۔ وہ مرد مجاہد بہت دور سے چلے تھے، ان کے خاندان والے کوئی یہاں نونی میں نہیں پیدا ہوئے تھے، بہت دور سے چلے تھے، لمبا سفر طے کیا تھا اور اس بنجر زمین میں آ کر کے جو ایک دین کا قلعہ قائم کیا تھا، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوستی رسی بچی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بات پہ یقین کرتا ہے، جو رسول اللہ کی بات پہ لبیک کہتا ہے، اللہ پاک انہیں کبھی مٹاتا نہیں ہے، ہمیشہ اللہ پاک انہیں زندہ اور آباد فرما دیتا ہے۔ یہ ہمت
محبت اور جذبہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں مستند روایتوں کے ساتھ ایک تاریخ کے حوالے سے ایک ایسی شہزادی کا، ایک ایسی خاتون کا، ایک ایسی عورت کا واقعہ کروں گا۔ وقت نے اگر اجازت دی تو اس کی تاریخ ذرا زیادہ بھی ہے، میں اگر 2-4 منٹ زیادہ ہوں گے تو پہلے میرے برادر عزیز سے، بعد میں آپ سے معافی کا طلبگار رہوں گا۔ تاریخ بڑی لاجواب ہے، ہسٹری بڑی غجب کی ہے۔ جب بندہ رب کی ذات پر یقین کر لیتا ہے تو اللہ اسے ہمت قوت بھی بہت بڑی دیتا ہے۔ وہ کبھی ڈرتے نہیں ہے، وہ کبھی دنیاوی طاقت سے گھبراتے نہیں ہے۔ ان کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی ذات سے ہوتا ہے، اور رشتہ جب ان سے مضبوط ہو جاتا ہے تو نہ اپنے جسم کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنے وطن کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی جائیداد کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی شے کی پرواہ کرتے ہیں۔ پرواہ کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی بات کی پرواہ کرتے ہیں۔ میرے برادر عزیز جس معاملے میں بات کر رہے تھے، ناچنے گانے اور بجانے کے بارے میں، دل واقعی ان کا بھی درد سے تل ملا رہا تھا، دل ہمارا بھی تل ملا رہا تھا۔ ہم مسجد کے اندر بیٹھ رہے تھے، جامع مسجد کے چوراہے کے اندر ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا چوک میں آ کر کے ڈھول باجے بجائے اور پھر سنگیت کے ساتھ نوجوان بچے اور بچیاں ناچے۔ حد ہو گئی، شرم سے نظریں جھک جاتی ہے، کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ اے مسلمان، تو نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا، اور تو مسجد کے پاس آ کر کے اس طرح سے بے حرمتی کر رہا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ با ادب بن کے رہیں گے، رب کی جانب سے فیض ملے گا۔ با ادب بن کے رہیں گے، اللہ کے رسول کی جانب سے نور ملے گا۔ با ادب بن کر رہیں گے، بزرگوں کے در سے نور ملے گا۔ بے ادب بن کے رہیں گے تو کوئی فیض نہیں ملے گا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ذرا قربان جائیں، میں جس مقدس شہزادی کی بات کرنے جا رہا تھا وہ شہزادی بڑی لاجواب، الحمدللہ۔ بات بھی کیسی ذہن میں یاد آ گئی، سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق، جو سلسلے نقش بندیہ کے پیشوا ہے، سچے عاشق رسول بھی ہے، یار غار بھی ہے، وفادار مصطفیٰ بھی ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ تمام نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول کی ذات ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ان کی بیٹی جن کا نام ہے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، پیارے مسلمانوں کیا کیا کرتی تھی؟ غور سے سنیں۔ ہجرت کا موقع، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار سور میں ٹھہرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے ابو کے لیے کھانا اپنے گھر سے پکا کر کے تیار کر کے اس غار تک پہنچانے کا کام یہ مقدس شہزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر کیا کرتی تھی۔ اور غار بھی کتنی اونچی، ابھی تو خیر سیڑھیاں بن گئی، آسانی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، اس وقت وہاں پر جانا بھی دشوار تھا۔ اور جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق گئے تو وہی جانتے، اور پھر جاتی کب تھی؟ دن میں اگر جائے تو لوگ دیکھ لیتے، رات آدھی کے بعد یہ مذہب اسلام کی شہزادی ابو بکر صدیق لگتے جگر رات میں کھانا بنائے، سارے لوگ سو رہے، اور اسماء بنت ابو بکر کھانا لے کر کے آقا کی بارگاہ میں، اپنے ابو کی بارگاہ میں رات کو کھانا پہنچانے کے لیے وہاں پہنچے، تازہ کھانا پہنچا کر کے لوٹ کے آئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن ہم آپ نے کھانا پہنچایا، دوسرے دن آپ کے گھر پر ابو جہل تھپڑ مارا تھا، میں نیچے گری، کان کی جو بالی پہنی ہوئی تھی وہ بالی نکل گئی، کان میں سے خون بہ نکلا، جیسی پٹی کو ہٹایا خون بہ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے گورے گورے ہاتھ بلند ہوئے، رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، میں تیرے بندے ابو بکر سے اور ابو بکر کے گھر والوں سے راضی ہو، مولا تو بھی ان سے راضی ہو جا، مصطفیٰ کی دعا ہو اور قبول نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوئی اور پروردگار عالم نے بڑا انعام دیا کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی، ابو بکر کے گھر والوں سے راضی، مولا تو بھی ان سے راضی ہو جا۔
یہ قربانیاں کس لیے؟ دین کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ تو دین کو بچانا یہ مسلمانوں کا پہلا کام ہے۔ گھر رہے یا نہ رہے، کاروبار رہے یا نہ رہے، جان رہے یا نہ رہے، لیکن دین کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جب ان کی عمر ہوئی شادی کے لیے اور رشتہ جب آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کا رشتہ ابو بکر کو بھیجا کہ اسما بنت ابو بکر جو آپ کی بیٹی ہے، ان کی نکاح زبیر بن عوام سے آپ کروا لیجئے۔ آپ گئے گھر پہ، پوچھا، جا کر کے کہا اے بیٹی میں تیرے لیے ایک رشتہ لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ زبیر بن عوام کے ساتھ تمہارا رشتہ کرنے کا ہے۔ اس وقت زبیر بن عوام کی حالت یہ تھی کہ وہ غربت کا عالم تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ آپ الحمدللہ ایک رئیس کی بیٹی تھی، مال بھی آپ کے پاس خوب تھا اور ساتھ میں خدمت کرنے والے بھی لوگ بھی تھے۔ الحمدللہ بڑی اچھے انداز میں آپ زندگی گزار رہی تھی۔ اس وقت تھوڑا غور کیا کہ اے میرے بابا جان، وہ تو بہت غریب انسان ہے، وہ بہت غریب انسان ہے، غربت کا عالم ہے۔ تب آپ نے فرمایا اے بیٹی یہ رشتہ بھیجا کس نے ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ بھیجا ہے۔ کہا کہ اے بابا جان آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب رسول کریم نے جب رشتہ بھیجا ہے تو مجھے کسی قسم کی کوئی پش و پیش نہیں ہے، میں آنکھیں بند کر کے اس رشتے کو قبول کر لیتی ہوں۔ اور یہی ایمان کی معراج ہے کہ مصطفیٰ کی بات کو آنکھ بند کر کے عقل کے دروازے بند کر کے مان لینا، یہ مسلمانوں کی معراج ہے۔ آج مسلمان ماننا تو بہت دور کی بات ہے، انہی باتوں کی دھجیاں اڑاتا نظر آتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، رشتہ جب ہوا، شادی ہو گئی، اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے اس مقدس صحابی کی، خلیفہ اول کی اس مقدس بیٹی کی شادی ہوئی، ان کے گھر گئی تو کام گھر کا سارا کیا کرتی تھی، یہاں تک ان کے پاس گھوڑا تھا ان کا بھی کام کیا کرتی تھی۔ تو کوئی آ کر کے کبھی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹی اتنا کام تم کیوں کیا کرے ہو، مت کرو، نہیں۔ آج بھی اپنی بیٹیوں کو جب بیانے کے بعد سسرال چلی جائے اور وہاں پہ اگر کام زیادہ ہو اور گھر کا کام کیا کرے تو کوئی ماں باپ یہ نہ کہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادہ کا نہیں، بلکہ اپنی بیٹی کو یہ سکھا کر کے تیار کر کے بھیجنے کا، اے بیٹی ہماری عزت تمہارے ساتھ جڑی ہے، اور وہاں جا کر کے گھر کا کام کرنا، گھر کا پورا کام کرنا، شوہر کا خیال رکھنا، اور اگر گھر میں جانور ہے ان کا بھی خیال رکھنا، یہ ذمہ داری بنتی ہے اور یہ اچھی عورت کی نشانی بھی ہے اور یہ مسلمان کی پہچان بھی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں باقاعدہ گھوڑے کو بھی چارہ ڈالا کرتی، اور پھر آخری بات اس کی واقعہ تو خیر بہت لمبا چوڑا، وقت بھی پورا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بہت پیاری بات ہے، گرچہ دو جملوں میں ہے، سمجھ میں اگر آ جائے گی تو بہت لاجواب ہے۔ آپ کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دی، زبیر بن عوام کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خلیفہ اول ابو بکر آئے، بیٹی کا حال چال پوچھا تو کہا کہ میرے شوہر کی طبیعت میں تھوڑی سی سختی ہے۔ تو ابو بکر نے بہت پیارا فرمان سنایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی سختیوں کو برداشت کرتی ہے اور جس وقت عورت کا انتقال ہو اور اس کا شوہر اس سے اگر راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حساب معاف فرما دیتا ہے، بے حساب اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ تو زبیر بن عوام کا انتقال تو پہلے ہو گیا، اسما بنت ابو بکر کی عمر 100 سال کی ہوئی، نظر کمزور ہو گئی تھی، ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ وہ الگ ہے، الگ مقام رکھتا ہے، لیکن عبداللہ ان کا نام رکھا گیا تھا۔ تو عبداللہ آپ کے لیے جب کپڑا بازار میں سے لے کے آتے تھے، 100 سال کی عمر تھی، نظر کمزور تھی، کپڑا پہنے کے جب لے کے آئے تو حضرت اسما نے جب اس کپڑے کو جب دیکھا نا تو خال دیکھتی نہیں تھی، ہاتھ لگا کے جب چھوا اس تو کپڑا ذرا سا باریک دکھائی دیا، پتلا کر دے گا کہ بیٹا یہ کپڑا میرے اوڑھنے کے لائق، پہننے کے لائق نہیں ہے، یہ کپڑا میرے پہننے کے لائق نہیں ہے۔ تاکہ امی جان اب تو بزرگ ہوگی، دیکھتے بھی نہیں ہو، کپڑا اچھا ہی تو ہے کون ہے؟ تاکہ نہیں کہ ساری عمر جب میں نے پردہ کیا ہے اور بڑا کپڑا پہنا، موٹا کپڑا پہن کر کے اپنی زندگی گزاری ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مرتے دم تک میرے جسم پر کپڑا موٹا رہے، میرے جسم کا
کا کوئی انگ دکھائی نہ دے. یہ باتیں میں نے رسول اللہ کی زبانی سنی ہے اور یہ سیرت مصطفیٰ سے سیکھی ہے. کہے بیٹے تو جا, یہ کپڑا مجھے نہیں چاہیے, کپڑا تو وہ چاہیے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. سبحان اللہ سبحان 100 سال کی عمر کے بعد بھی آپ نے بھاری کپڑا پہننا پسند نہیں کیا. یہ وہ باتیں ہیں, یہ وہ سنتیں ہیں جس میں عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے. آج تو اللہ رحم فرمائے, کپڑا تو کپڑے کی بات پہ خالی نام کا کپڑا رہ گیا ہے اور اسی کی وجہ سے ساری بربادی کا وجہ اور بنیاد ڈالی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. تو پیارے مسلمانوں, تاریخ اسلام کی بہت عجیب ہے, قربانیاں بڑی لاجواب ہے. اگر تھوڑا سا بھی عمل 50% اگر ہو جائے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسی گفتگو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. کھڑے جائیے.